ٹھیک ہے، ٹھیک، انشاءاللہ۔ اعتکاف کی تعریف جو ہے، مسجد جہاں اذان اور جماعت ہوتی ہے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیت کر کے بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اعتکاف کے جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک اقسام جو واجب ہے، جیسے میں نے منت مانی کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 3 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو پھر وہ واجب اپنے اوپر میں نے لازم کر لیا کہ جب میرا وہ کام مکمل ہوگا تو میری منت پوری ہو جائے گی تو میں آ کے مسجد میں 3 دن بیٹھوں گا، اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کروں گا۔ دوسرا یہ بھی لوگ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں کہ میرا فلاں مریض ٹھیک ہو جائے، فلاں میرا کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، اسی طریقے سے منت مانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سنت موقدہ، اگر کسی نے تم میں سے ایک علاقے میں سے کسی نے ایک بندے نے بھی اعتکاف بیٹھ لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اگر ایک بندے نے بھی نہیں بیٹھا تو سارے اس کے اندر جرمدار ہوئے۔ تیسرا، یہ جو اعتکاف رمضان مبارک میں بیٹھتے ہیں 20ویں رمضان کو ڈوبتے سورج وقت یہ نیت اعتکاف مسجد میں موجود ہو اور عید الفطر کے چاند پر اعتکاف ختم کر دے۔ اور تیسرا نفل ہے، یہ روزہ شرط نہیں اس کی، اور جب مسجد میں داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ مسجد کے اندر سونا منع ہے، مسجد کے اندر کھانا اور پینا بھی منع ہے، مسجد کے اندر کسی قسم کی کوئی بات کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو اگر وہ بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے ہی باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہو تو وہ نیت کر لیتا ہے کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی۔ جب تک وہ مسجد میں رہے گا، چاہے خاموشی میں وقت گزرے یا ذکر میں گزرے یا نماز میں گزرے یا لیٹ جائے سو جائے یا کوئی کھا لے یا کچھ پی لے، تو اسے اللہ ثواب عطا فرمائے گا، نہ کہ گناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر مہربانی کی کہ اعتکاف جو سنت موقدہ ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر شہر اور گاؤں میں ایک شخص بھی معتکف ہو گیا تو سب بری و ذمہ ہو گئے، اور سب نے ترک کر دیا تو سب نے ترک کر دیے، سب سے مطالبہ ہوگا، سب ہی اس چیز کے جو ہے وہ جرمدار ہوں گے۔ شہر یا گاؤں میں کم از کم ایک شخص اعتکاف بیٹھے، ورنہ سب پر وبال ہوگا۔ یہ اعتکاف کی جو اقسام تھی۔ ایک اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں بھی لکھا کہ معتکف جب اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے حالت حیات میں ہی اپنا بال بچہ گھر بار چھوڑ کر، کام کار چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر، یا اللہ سب کچھ ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، تیری رضا کی خاطر تیرے گھر کا مہمان بن گیا۔ جب کوئی بندہ مہمان جاتا ہے کسی کے ہاں تو وہ آگے والا جو میزبان ہوتا ہے وہ اپنی وسعت اپنی طاقت سے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اب بندہ جو اعتکاف بیٹھا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے کہ اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے، وہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوگا تو اس کی مہمان نوازی شروع ہو جاتی ہے، رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر قسم کی فیض کی، ہر قسم کی عرفان کی، نور کی بارشیں برسنے لگتی ہیں۔ وہ بندہ دن بدن نور علی نور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ اعتکاف بیٹھ کے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر آیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا ہے امتی محمدیہ پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص مسجد جامع میں مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کرے اور نماز اور تلاوت قرآن کے سوا کلام نہ کرے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ جنت میں اس کا محل تیار کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دے گا، اور ایک خندق کا مسافہ 500 سال کی مسافت ہوگا، کہ 1500 سال
اس کی مسافت جہنم سے اس سے دور کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا جو گناہوں سے باز رہتا ہے نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں گناہ کیے نہیں، اللہ اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی بات ہوئی، اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور قرآن پاک نے بھی والدین کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، جب اپنے والدین سے بات کرو، کلام کرو، اف، کہ کہا اف تک بھی اپنے والدین کو نہیں کہنے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں تو انہیں جھڑکنا تک بھی نہیں، لوگ دڑکے دیتے ہیں، جھڑکے دیتے ہیں کہ جھڑکا بھی نہیں دے سکتے، یہ قرآن کے فیصلے۔ اور فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں بیٹھیں